پر توجہ فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلایا، سمن بہرے ہیں، بکمن گھنگے ہیں، جس نے ہماری آیت کو جھٹلایا وہ بہرا ہے، وہ گنگا ہے۔ گنگا کہتے ہیں جو بول نہ سکے، بہرا کہتے ہیں جو سن نہ سکے، کہ کان ہو مگر کانوں میں وہ صلاحیت نہ ہو، زبان ہو مگر بول نہ سکے، سمم بکمن کا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہاں نہ مومن کا ذکر ہے نہ کافر کا ذکر ہے، کہ جو بھی ہماری آیات کو جھٹلائے وہ بہرا اور گنگا ہے، فی الظلمات، اندھیروں میں۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی عرفان القرآن میں ترجمہ فرماتے ہیں، جس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ عرفان القرآن وہ ترجمہ ہے جو عام قاری کو تفسیر سے بے نیاز کر دیتا ہے، وہ ایک جملے میں بات سمجھا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گھنگے ہیں اور وہ تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اب سادات کی اجازت اور علماء کی موجودگی میں لفظوں کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جھٹلانا بندے کا فعل تھا، کہ اے بندے تو نے تو میری آیت کو جھٹلا دیا، دیکھ اللہ تیرے ساتھ کیا کرتا ہے، اب تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ وَمَن یشاء اللہ یضلل، اور اللہ جسے چاہتا ہے انکار حق۔ ہمارے شاہ صاحب نے جدھر اشارہ کیا کھولیں اس کو، اللہ جسے چاہتا ہے اسے انکار حق، ایکو نہیں، اس کی بیس بڑھائیں، جتنی آپ کے پاس ہے وہ بیس بڑھائیں اس کی۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے انکار حق اور ضد کے باعث، ان دو لفظوں پر انکار حق اور ضد کے باعث اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ گویا اللہ کسی اور وجہ سے نہیں، انکار حق اور اس کے ساتھ ضد پہ اتر آئے بندہ تو اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے قبول حق کے باعث اللہ اسے ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم عطا فرما دیتا ہے۔ گویا ایک گمراہ ہوتا ہے تو اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اور ایک صراط مستقیم پاتا ہے۔ جنت کا ذکر نہیں ہے، حور و غلمان کا ذکر نہیں ہے، اجر و ثواب کا ذکر نہیں ہے، ایک طرف گمراہی کا ذکر ہے، ایک طرف صراط مستقیم کا ذکر ہے۔ صراط مستقیم پر منزل جنت نہیں ہے، وہ تو رستے کی ایک چوکی ہے جہاں سے گزر کے آگے جانا ہوتا ہے، وہ تو رستے کی ایک شاہراہ ہے جس سے گزر کے آگے منزل پہ جانا ہوتا ہے۔ کہ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اپنے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، حاجی ہو، نمازی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، جو کچھ ہو، ضد اور انا میں میری آیت کو جھٹلایا، گمراہ۔ اور جس نے سر جھکا لیا رب نے بغیر وجہ کے صراط مستقیم عطا فرما۔ یہ آیت ہے، دو آیتیں اس کے ساتھ اور سماعت فرمائیں تاکہ ہمارے موضوع میں آسانی ہو۔ اللہ جل مجدہ نے ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں فرمایا والذین کفروا، جو کافر ہیں اور پھر آیت جھٹلائیں، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ تو پکے جہنمی ہیں۔ کفر کیا پھر آیتیں جھٹلائیں، یہ ترتیب بتا رہا ہے کہ اللہ کی آیات جو جھٹلاتا ہے وہ پہلے سے کافر ہو چکا ہوتا ہے۔ بنا کفر کے کوئی آیت نہیں جھٹلاتا، بنا کفر کے کوئی اللہ کی نشانیوں کا انکار نہیں کرتا۔ والذین کفروا، پھر وکذبوا، کفر کیا اور جھٹلایا، مطلب آیتیں جھٹلائے، پھر وہ لاکھ کلمے پڑھ کے دکھائے، پھر وہ لاکھ نمازیں پڑھ کے دکھائے، پھر وہ لاکھ رو کے دکھائے،
جو آیتوں کو جھٹلا رہا ہے دلیل نہ مانگنا وہ اندر سے کافر ہو چکا ہے. اولئک اصحاب النار، وہ پکا جہنمی ہے. اور سورہ اعراف آیت نمبر 147 میں اسی بات کو ایک اور انداز میں قرآن نے بیان فرمایا، والذین کذبوا بآیاتنا، جو میری آیتوں کو جھٹلائے، واستکبروا، اور پھر تکبر بھی کرے، ساتھ آیتوں کو جھٹلائے اور پھر تکبر کرے، انہا، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں سرکشی کرے، آیتوں کو جھٹلائے اور ان آیتوں سے سرکشی کرے. ایک ہے کہ میں فلاں کو عالم نہیں مانتا، نہ مانو جاؤ، مگر پھر اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا، پھر اس پہ الزام لگانا، یہ اناد ہے، یہ کم علمی اور جہالت نہیں. اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے اور پھر سرکشی کرے، اولئک اصحاب النار، ایسا تکبر والا جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. علماء کرام اور سادات اعظام، پہلے شرط تھی کہ جہنم میں وہ رہے گا جو کافر ہے. اس آیت میں کفر کی شرط نہیں ہے. کہا جھٹلانے کے بعد تکبر کیا تو کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بے شک موت کلمے پر آ گئی ہو، بے شک ایمان کا دعویٰ کرتا رہے، اللہ کی آیت کو جھٹلائے اور پھر تکبر بھی کرے، جائے جہنم میں وہ. اور اسی طرح ایک اور آیت اللہ رب العزت نے فرمایا، والذین کذبوا بآیاتنا، جو آیتوں کو ہماری جھٹلائے، ولقاء الآخرہ، اور اسے یہ خوف بھی نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے پاس آنا ہے، آیتوں کو جھٹلائے، آخرت کو جھٹلائے، حبطت اعمال، میں اللہ اس کے پچھلے سارے حج، نماز، روزہ ضائع کرا دیتا ہوں. حبطت اعمال کا ذکر یا بے ادبی مصطفیٰ سے ہے یا اب آیت سنیں، بآیاتنا، ہماری بہت ساری آیتیں ہیں. کسی ایک کا انکار کرنے والا آخرت کا انکار کر کے اعمال ضائع کروا بیٹھے گا اور کوئی اجر اللہ سے نہیں پائے گا. معزز شرکائے محفل، یہ میں نے اس جرم کی سنگینی کے لیے 4 مقام سے آپ کو قرآن تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، وگرنہ اور کئی آیات اس پر ہیں جس میں واضح مطلب ہے. اس سارے موضوع میں جہاں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے آیت، والذین کذبوا بآیاتنا، میری آیات. بچے سے بھی پوچھنے آیت کس کو کہتے ہیں، کہ آیتوں سے میں آیتیں ملاتا رہا، پھر جو دیکھا تو آیت قرآن کی آیت ہے، قرآن کی نشانی ہے. آیتوں سے قرآن بنتا ہے. الحم سے لے کے ناس تک 6666 آیتیں ہیں. یہ شروع کی گفتگو میں بہت توجہ چاہوں گا، بعد میں باقی سب کچھ دل میں اترتا جائے گا. قرآن میں کتنی آیات ہیں بولیے، میں نے کتنے بتایا؟ 6666 آیت. کچھ آیتیں ایک لفظ پر مشتمل ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. کچھ آیتیں حرفوں پر مشتمل ہیں، الف لام میم، الف لام را. آیت کا اپنے ایک وجود ہے. ایک قرآن میں ایسی آیت ہے جو 8 لائنوں پر مشتمل ہے، وہ بھی آیت ہے. کہا لیکن الف لام میم چھوٹی سے ہی، اسے کم نہ جان. جتنی اہمیت بڑی آیت کی ہے اتنی اہمیت چھوٹی آیت کی ہے. بطور قرآن کی آیت کی اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے. 6666 آیتیں رب کا کلام، پورا قرآن اللہ کا کلام. الحم سے لے کے ناس تک قرآن کو ماننا فرض ہے. قرآن کا انکار کرنے والا جتنے سجدے کرے کبھی مومن نہیں ہو سکتا. آیت سے آیت ملائی، 30 پارے، 114 سورتیں. کوئی سورتیں بقرہ ہے جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اور کوئی سورہ کوثر ہے جو فقط 3 آیتوں پر مشتمل ہے. والعصر ہے جو فقط چھوٹی سی ہے. سورہ بقرہ، پھر سورہ رحمان جیسی میٹھی سورہ ہے.
سورہ یاسین جیسی خوبصورت سورہ ہے، تبارک الذی بابرکت سورہ ہے، ہر ایک کی فضیلت اپنی جگہ پہ، ہر ایک کا ثواب اپنی جگہ پہ، ہر ایک کی تعداد اپنی جگہ پہ، تعداد اپنی جگہ پہ۔ جتنی اہمیت رحمان کی ہے اتنی اہمیت سورہ کوثر کی ہے، جتنی حیثیت بقرہ کی ہے اتنی ہی والعصر کی ہے۔ تجھے اختیار نہیں ہے کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، ایک آیت بھی سننا تو رب کے کلام کی نگاہ سے سننا ہے، قرآن کی آیات کی اعتبار سے سننا ہے۔ وہ سارا قرآن ہے الحم سے لے کے ناس تک۔ اب سنیے جو عقیدے کی بات ہے، آج کے ملا کی نہیں، حضرت ملا علی قاری نے فتویٰ دیا ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا انکاری، سارے قرآن کا حافظ، سارے قرآن کا عالم، سارے قرآن کا مفتی وہ کہہ دے 6665 آیتیں مانتا ہوں، یہ ایک آیت نہیں مانتا، کہا جا حافظ ہو گیا عالم ہو گیا، ایک آیت کا انکار کیا کہ میں نہیں مانتا، نہ تیری نماز نہ تیری وقیت نہ تیرا شجرہ کچھ بھی تجھے نہیں بچا سکتا۔ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا بغیر سوچے کہتے بے ایمان ہے، کافر ہے اور پکا جہنمی ہے۔ ایک آیت کا انکار کرنے والا 6666 میں باقی مان کے ایک، اور آیت تو بہت بلند درجہ ہے، آیت کا ایک لفظ نہ مانے، ایک لفظ آیت کا نہ مانے کہ اسے میں قرآن نہیں مانتا، لا علمی اور بات ہے، یہ جاننے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس ایک لفظ کا انکار کر دے وہ بھی اپنا ایمان نہیں بچا سکتا، وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج۔ اور نوجوان نسل تشریف فرما ہے، سوشل میڈیا پر آج بہت اعتبار ہے، فنگر ٹپس پر عقیدے بدل رہے ہیں، فنگر ٹپس پر موقف بدل رہے ہیں، ایک پوسٹ نوجوان کی طبیعت چینج کر دیتا ہے۔ سن، تیرے لیے بیان کر رہا ہوں کہ الحم سے لے کے ناس تک اللہ کو لفظوں سے کتنا پیار ہے۔ بولیے قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ بولے نا، سٹیج والے جانتے ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں، ایک حرف کی کتنی؟ وہ حرف جو بھی ہو، اب مجھے کہنے دیجئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کے نام ہے، وہ تو ہمارا وظیفہ ہے برکت۔ ولیوں کے نام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کے ولیوں کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں کا ذکر ہے۔ جو نام اچھے ہیں وہ تو اچھے ہیں، مگر اس قرآن میں گائے بھی ہے، اس قرآن میں چیونٹی بھی ہے، اس قرآن میں کتا بھی ہے، اس قرآن میں اونٹ بھی ہے۔ کہا اے نوجوان، قرآن کو سینے سے لگا، کتا کتا ہے، چیونٹی چیونٹی ہے، مگر قرآن میں لفظ کتا کی تلاوت بھی کرو گے تو رب ثواب عطا فرما دے گا، گائے بکرا کہو گے تو ثواب ملے گا۔ اور مجھے ایک قدم اوپر جانے دیجئے، مجھے خوشی ہوئی آپ میری بات سمجھے۔ فرعون پہ لعنت بھیجتے ہیں ہم، نمرود پہ لعنت بھیجتے ہیں، چونکہ یہ انبیاء کے دشمن تھے، ان کی آل کو قتل کرنے والے تھے۔ فرعون اور نمرود کا نام زباں پہ نہیں لانا چاہتے، ابلیس تو لعنتی ہے، تیرا نام بھی نہیں بولنا چاہتے، مگر فرعون ہے، بدبخت ہے، لعنتی ہے، مگر لفظ فرعون آیت میں آ جائے، اس حب کے ساتھ آ جائے کہ آیت کے طور پر اس میں فرعون پڑھو گے تو رحمان فرعون پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرعون میں نہیں پڑھوں گا، یہ نہیں کہہ سکتے نمرود نہیں پڑھوں گا، یہ نہیں کہہ سکتے ابلیس دشمن ہے نہیں پڑھوں گا۔ قرآن میں آ گیا تو ماننا پڑے گا، قرآن میں آ گیا تو فرعون کی فا کے 10 نیکیاں، اے فرعون تو جہنمی، تیرے نام سے ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں۔ اگر نام فرعون نیکیاں عطا فرمائے تو رب کے پیاروں کے نام میں کتنی برکتیں ہوں۔ میں چونکہ وقت قلیل ہے اور آپ کو ذرا دور لے جانا چاہتا ہوں، گویا ایک ایک حرف کا حیا، وہ حرف کیسا بھی ہے کہ ان آیت کے حرف کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھنا، اس کے ظاہری معنی کو نہ دیکھنا، یہی دیکھنا کہ قرآن کا حصہ ہے۔ بس اتنی بات مشکل تھی، چونکہ اس میں عقیدے کی بات بھی تھی، علم کی بات بھی تھی۔ اب دوبارہ آیت پہ آئیے، والذین کذبوا بآیاتنا،
یا قرآن کا ذکر نہیں ہے، سورت کا ذکر نہیں ہے. جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اس کا پہلا معنی میں نے بیان کر دیا. قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. اب آیت کا اصلی معنی سمجھ لے. آیت کا معنی اس سطر نہیں ہے، آیت کا معنی ہے نشانی، آیت کا معنی ہے معجزہ، آیت کا معنی ہے اصل سے ملانے والا. معجزہ، نشانی، جو اب توجہ کیجئے، اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہماری نشانیوں کو جھٹلائے گا، یہ آیت ہمیں آفاق کی سیر کروا رہی ہے کہ قرآن میں اللہ کی آیات ہیں 6666. ان کو تو ماننا ہے. دھیان، یہ عقیدہ نہ بنا لینا کہ قرآن سے باہر آیتیں ہی نہیں ہیں. قرآن کی آیتیں مطلوع ہیں، قرآن کی آیتیں وحی من اللہ ہیں. نشانیاں قرآن میں 6666، مگر قرآن سے باہر کتنی نشانیاں ہیں آج ہم تمہیں بتاتے ہیں. کہ کچھ آیتیں قرآن میں ہیں، ان کا ماننا بھی فرض، اور کچھ آیتیں قرآن سے باہر ہیں، ان کا ماننا بھی فرض، اور فرض کا منکر جہنمی. قرآن کی آیتیں تو سنتے رہتے ہو. آؤ پہلے آغاز اس آیت سے کرتے ہیں جس آیت کی وجہ سے قرآن بنا ہے، جس آیت کی وجہ سے آیات بنی ہے. قرآن سے باہر بھی مولا تیری نشانی، سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی آیت، مقام میں، حسب میں، نسب میں وہ کون ہے؟ تو قرآن نے بتایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ. میں تو آیا بعد میں 12 ربیع الاول کو آمنہ کی گود میں جو مصطفیٰ ہے وہ رب کی آیت بن کر آئے ہیں، رب کی نشانی بن کے آئے. بس اپنا معیار اسی جگہ پہ رکھیے گا، بات ہماری آسان ہو گئی. کہ قرآن آیا 40 سال بعد، مگر رب کی برہان آئی 40 سال پہلے آمنہ کی گود میں. میرے آقا کی ذات خود آیت ہے، اور یہ آیتیں ہونے میں اس آیت کی محتاج ہیں. یہ آیت ہونے میں برکت ہے آمنہ کے لال کی. میرے آقا کو اللہ نے فرمایا برہان. اب تفسیر بیان کرنے کا میرے پاس وقت نہیں، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہاں تک جانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ برہان. جب میرے آقا برہان، تو ایک ہے بشری پیکر اور ایک ہے منصب نبوت کا، رسالت کا. یہ پیکر بھی برہان، یہ منصب بھی برہان، کہ مصطفیٰ سر تا پا برہان بن کے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جسد کا نام ہے، یہ بال بھی نبوت کا حصہ اور برہان ہے، اور قدم بھی نبی کے جسم کا حصہ ہے اور برہان کا حصہ ہے. وہ بالوں سے لے کے قدموں تک سر تا پا مصطفیٰ رب کی برہان ہے. میرے آقا کے جسم کا ایک ایک حصہ رب کے ہونے کی دلیل. میرے آقا کے جسم کا ایک ایک حصہ آیت ہے. انگلیوں سے بازو، بازو سے سینہ، سینہ سے سر، سر سے چہرہ. جس کی دلیل مانگتے ہو وہ قرآن میں ہے. کبھی فرمایا وَالضُّحَىٰ، یہ چہرہ بھی آیت ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ زلف بھی آیت ہے. اے ید اللہ، ہاتھ بھی آیت ہے. لا اقسم بہذا البلد، قدم نہیں، یہ تلوہ بھی رب کی آیت ہے. گویا سر تا پا میرے مصطفیٰ کی ذات آیت ہے. ہر چیز کو ماننا پڑے گا. ہاں یہی تو عقیدہ تھا کہ لعاب بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، کہ لعاب مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے تو یہ نبوت کا حصہ ہے، نیچے کیسے گرے. پسینہ بھی جسم پر مل لیا کرتے تھے. میرے لوگوں، ذات مصطفیٰ باہر سے بھی برہان، اندر سے بھی برہان. ذات مصطفیٰ بشرن بھی برہان، نور سے بھی برہان. میرے آقا رب کی نشانی. جس طرح آج بالوں کی عزت ہوتی ہے، جس طرح جوتا آقا کا اصلی والا نہیں، اس کی شکل بنا کے ماتھے پہ لگا لیتے ہیں، سینے پہ لگا لیتے ہیں. لاکھ سمجھاؤ کہ یہ جوتا مصطفیٰ کا نہیں، اس کی کہتے ہیں چلو ملتا تو ہے. محبت ایسی اندھی ہوتی ہے، دلیلیں نہیں مانگتی. محبت ایسی سچی ہوتی ہے کہ یہ میٹل کا بنا ہے، یہ گجرات کی فیکٹری میں بنا ہے، بیچنے والے نے مجھ سے 20 لے لیے، مگر میں نے تو حضور کی قدم کی نسبت سے لگایا ہے. سر پہ رکھنے کو جو
مل جائے کہ یہ آقا کا جوتا مبارک مل جائے تو بندہ جو بھی ہو دنیا کا تاجدار بن جاتا ہے، وہ سردار بن جاتا ہے۔ آقا دو جہاں کا پورا جسد، حضور کا پورا جسم اللہ کی نشانی، میرے ذاکا کی ذات جیسے۔ اب آئیے قرآن پر، اب آئیے قرآن کی طرف۔ جیسے سورہ بقرہ قرآن کا حصہ، قرآن خود ایک دلیل، قرآن خود ایک وجود، سورہ بقرہ قرآن کا حصہ، سورہ یاسین قرآن کا حصہ، 114 سورتیں ہیں۔ اسی طرح ذات مصطفیٰ کا جسد ایک ظاہری ہے، اور اب اللہ نے جب ذات مصطفیٰ عطا فرمایا، مجھے نشان نہیں ماننے والوں، جس طرح قرآن کی ہر آیت کو ماننا فرض اور واجب ہے، آؤ آؤ مصطفیٰ نشانی ہے، مگر انا من الحسین والحسین منی، فاطمہ بغداد منی کا جس طرح قرآن سورتوں سے قرآن بنتا ہے، 4 تن ملائے تو برہان بن جاتا ہے۔ جس طرح ایک سورت نکالو تو قرآن پورا نہیں ہوتا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، ایک سورہ اخلاص نکال لے قرآن پورا ہے، ایک سورہ بقرہ نکال لے قرآن پورا ہے، یاسین کا لفظ نکال لو قرآن پورا ہے۔ ہاں ہاں اسی طرح جس طرح ایک لفظ نکلے تو قرآن کو برداشت نہیں ہے، یہ 4 تن رب نے مصطفیٰ کے جسم کا حصہ بنا دیا۔ یہ نبوت کا حصہ ہے، ولایت کی صورت میں، امامت کی صورت میں، سرداری کی صورت میں، خون کی صورت میں، آل کی صورت میں، شجرے کی صورت میں۔ جس طرح کوئی ملا کسی آیت کو نہیں نکال سکتا، بے شک اس میں ابلیس کا ذکر ہو، بے شک اس میں فرعون کا ذکر ہو، علی سے اختلاف اپنی جگہ پہ، حسین کے عمل سے اختلاف اپنی جگہ پہ، تو جو کر لے، جس طرح کوئی آیت نہیں نکال سکتا، اسی طرح حسین کو نبی سے جدا نہیں کر۔ یا علی زندہ باد، یہاں تک آ گئے ہیں، زندہ باد، یہاں تک آ گئے ہیں۔ میرے آقا اللہ کی آیت اور نشانی۔ اب جب یہ ساری بات سمجھ لی، اب آیت کو سنیے اور دل میں لذت محسوس کیجئے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، جو میرے قرآن کو جھٹلائے گا وہ مانا تو ہے بآیاتنا، جو میرے محمد کی فاطمہ کو جھٹلائے، جو میرے مصطفیٰ کے حسین کو جھٹلائے، جو میرے مصطفیٰ کے حسن اور علی کو جھٹلائے، سمبون بکمون، بہرا ہے وہ، اندھا ہے وہ، پھر ظلمات اندھیرے میں۔ یہ اندھیرا آج نہیں ہے، نبی کے زمانے میں بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی حضرت علی شیر خدا کا مقام میرے آقا نے بیان کیا، حسنین کریمین کا مقام میرے آقا نے بیان کیا اور بتا دیا مجھ سے جدا نہیں ہے، کہا حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات تو تھی محبت کی، اور آیت کی بات فرمائی تو فرمایا انا من الحسین، میں بھی حسین سے ہوں۔ پہلی میں شجرہ ہے، اس میں اللہ کی آیت ہے۔ آیت کی ترتیب پر غور کرے شاہ جی، قبلہ سادات اعظم، ایک جملہ کافی تھا کہ حسین مجھ سے ہے، ہمارے لیے اس بچے کا تعارف کافی تھا کہ یہ شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، اتنا کافی تھا۔ مگر آقا نے فرمایا میں بھی اسی سے ہوں۔ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ کہا جب شجرے کی بات ہوگی تو حسین مجھ سے ہے، جب آیت کی بات ہوگی تو میں حسین سے ہوں۔ چونکہ صورتوں سے مل کر قرآن بنتا ہے، قرآن ہوتا ہی تب ہے جب صورتیں ملے۔ کہ میں حسین سے ہوں، حسین شامل ہو تو ذات مصطفیٰ پوری ہو۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی شیر خدا کو فرمائے یا علی لحم کا لحمی، بھائی کہہ دیا، چچا زاد بھائی کہہ دیا، مولا کہہ دیا، یہ خارج کا تعلق ہے، جسم سے جدا کا تعلق ہے۔ کہا نا علی کو بھی جسد مصطفیٰ سے جدا کرنے والے سنو، علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، علی بدن تیرا ہے، اس پہ جو گوشت ہے مصطفیٰ کا اپنا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ اے علی یہ جو تیری رگے ہے، رگے تیری ہے، خون مصطفیٰ کا دوڑ رہا ہے۔ اے علی یہ
یہ جو تیرے گھر حسن پیدا ہوا ہے، یہ جو تیرے گھر حسین پیدا ہوا ہے، بچڑے تیرے خیال میری ہے، بیٹے میرے ہیں، قیامت تک حسین میرا بیٹا ہو گیا۔ اور فاطمہ وطا تمنی، علی کو تو کہا نا گوشت اور رگ، اور فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر جگر آقا کے جسم کا حصہ نہیں تو سیدہ طیبہ نبوت کا حصہ نہیں، اگر گوشت آقا کے جسم کا حصہ نہیں تو علی کی ولایت نبوت کا حصہ نہیں ہے۔ چار تنوں کو میرے آقا نے یوں جوڑ دیا کہ اب جو کچھ کرتے رہو یہ چار تن کوئی جدا نہیں۔ حاضرین مکرم، یہ چار تن تھے، اس کو سب سے پہلے صحابہ کرام نے تسلیم کیا۔ آپ اور مجھے سمجھ آ گئی، سو یہ کون سی جہالت ہے کہ ابو بکر کو سمجھ نہیں آئی ہوگی؟ یہ عقیدہ تم نے کہاں سے لے لیا کہ عمر کو سمجھ نہیں آئی ہوگی؟ یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ عثمان مجھے طاہر القادری نے پڑھایا؟ میں لفظوں میں نکتہ ڈھونڈ لیتا ہوں، جس کو مصطفیٰ نے خود قرآن پڑھایا۔ حضرت ابو بکر نے رات کے اندھیروں اور تنہائی میں قرآن پڑھا ہے، حضرت عثمان غنی نے قرآن سینے میں اتارا ہے۔ آج تیرے شخص کی وجہ سے تو مفتی بن بیٹھا اور مصطفیٰ کے پڑھائے ہوئے کو حق پتہ ہی نہیں تھا، مصطفیٰ کے پڑھائے ہوئے کو آیات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، اگر یہ کہا اعتراض ابو بکر و عمر پہ نہیں بنتا، اعتراض محمد مصطفیٰ پہ بنتا ہے۔ یا تو پھر کھلی جرت کر اور کہہ دے یا رسول اللہ ابو بکر کو آپ نے ٹھیک نہیں سکھایا، جرت کر یا رسول اللہ عمر کو آپ نے ٹھیک نہیں سکھایا بھی ٹھیک نہیں، پھر لٹا بھی ساتھ دیا ہے۔ نالیک شاگرد کو پاس تو استاد نہیں بٹھاتا، پاس وہی بیٹھتا ہے جس میں کچھ ہو۔ کہ اگر اعتراض ہے تو یہاں سے کر، تیرے علم کا پتہ چل جائے، تیرے مفتی ہونے کا پتہ چل جائے، تیرے مفکر ہونے کا پتہ چل جائے۔ ابو بکر و عمر میں تو خطا ڈھونڈنے کے لیے تمہیں دلیلیں ڈھونڈتی ہیں، فاطمہ کی ذات میں خطا کہاں سے ڈھونڈے؟ علی حسن و حسین میں خطا کہاں سے ڈھونڈے گا جب وہ جسد مصطفیٰ ہے؟ یہ ساری غلط فہمی ہے، یا جہالت ہے، یا بغض ہے، یا دین دشمنوں کی سازش ہے کہ ایک جملے پر پوری امت کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ وہ جو جھگڑے 30 سال سے منہاج القرآن ختم کرنا چاہتا تھا، 30 سال کی محنت کو کسی کے ایک جملے نے سبوتار کر دیا۔ وہ طاہر القادری جنگ سے لے کر زمین کے دوسرے کنارے ناروے اور امریکہ سے لے کر روس کے برف پوش پہاڑوں تک سفر کرتا رہا کہ نفرتیں مٹ جائے، تفرقہ مٹ جائے، مصطفیٰ علی و فاطمہ حسن و حسین پر امت جمع ہو جائے۔ صحابہ کرام بھی اس پر جمع تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، نہ سکھایا ہوتا تو ام المومنین حضرت عائشہ یہ سوال کرتی، ابا جان آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، آپ درس دے رہے ہوں، آپ نفل پڑھ رہے ہوں، میں نے نوٹ کیا ہے کہ علی آتے ہیں سب کو چھوڑ کے علی کو تکنا شروع کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ٹھیک نوٹ کیا ہے، اگر یہ سبق نہ سیکھے ہوتے تو ان سوالوں کا کس کو پتا ہوتا؟ کہا شاہ ٹھیک سوچا ہے، ٹھیک دیکھا ہے، میں کیوں نہ نفل چھوڑ کے، میں کیوں نہ تلاوت چھوڑ کے علی کو تکوں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، لوگوں علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ عبادت علی کی نہیں ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح کعبے کو تکنے سے عبادت ہوتی ہے، قرآن کی آیات کو تکنے سے، علی کو فقط ابو طالب کا بیٹا نہ سمجھو، علی ذات میں اللہ کی آیت ہے۔ علی کے چہرے کو تکنا عبادت، جس طرح قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ میں نے سوال کیا، آپ نے سوال کیا کہ حضرت علی کے چہرے کو تکیں گے، رخصت ہو گئے، حضرت علی نے پردہ فرما لیا، ہم اس ثواب سے محروم ہو گئے؟ فرمایا نا الذکر علی عبادہ، علی نظر نہ آئے، یا علی کا نعرہ لگا دو، عبادت کا ثواب مل جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اب میں
فضائل بیان نہیں کرتا کہ امام حسن و حسین کے یہ فضائل وہ ہوتے ہیں، وہ ہو رہے ہیں. میں عقیدے کی بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ جس طرح سورت قرآن کا حصہ ہے، اسی طرح یہ 5 تن بھی ایک ذات برہان کا حصہ. سبحان اللہ. سورتوں سے قرآن بنتا ہے، علی و فاطمہ حسن و حسین سے مصطفیٰ برہان بنتا ہے. حاضرین مکرم، اسی لیے آیت تطہیر آئی تو 5 تن، آیت مباہلہ آئی تو 5 تن، آیت مبدت آئی تو 5 تن، تاکہ لوگوں کو پتا چلے چلتے چلتے جدا ہے مگر عقیدتاً یہ ایک جسم ہے، یہ ایک گھر ہے. صحابہ کرام نے بھی اس کو تسلیم کیا. نہ کرتے تو حضرت عمر امام حسین سے درخواست کر دے کہ اے حسین لکھ دو میں تیرا غلام ہوں. یہ بات کرنے سے حضرت عمر کا مقام کم نہیں ہوتا. 44 لاکھ مربع میل کا امیر اور علی کے بچے 8-9 سالہ بچے کو کہتے ہیں لکھ دو عمر تیرا غلام ہے. یہ عقیدہ بتا رہا ہے. کیوں اے حضرت عمر، آپ کے بارے میں تو امام بخاری نے ہمیں بتایا کہ نبی کے بعد اگر ہو سکتا تو عمر نبی ہوتا. آپ کے بارے میں تو ہمیں مشکات شریف مسلم شریف نے بتایا کہ ان ستاروں سے زیادہ نیکیاں اللہ کے نبی کے دوست عمر کی ہیں. جس کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، جس کا مقام بعد نبوت کے، ہاں وہ برہان کو سمجھ چکا، وہ آیات کو سمجھ چکا. حسین نیکیاں اپنی جگہ پہ، فاروقیت اپنی جگہ پہ، جرت اپنی جگہ پہ. حسین لکھ دے. حساب کتاب کرنے والے فرشتے کو کہوں گا اعمال نہ کھولو، پرچی دیکھو اور مجھے جانے دو. یہ لکھا ہوا سے یہ عقیدے تھے، یہ تعلق تھا. کیونکہ صحابہ کرام نے اہل بیت کو نشانی سمجھ لیا تھا، آیت سمجھ لیا تھا. میرا خیال تھا کہ میں ٹاپک پورا کروں گا مگر ابھی پورے حصے میں ہے. جب بات یہاں کلیئر ہو گئی، علی و فاطمہ و حسن و حسین یہ جس طرح قرآن کی صورتیں ہیں اسی طرح ذات مصطفیٰ میں یہ اہل بیت ہے. میرے آقا نے ان کا ادب احترام خود سکھایا. جیسے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، قاری سے لفظ سیدھا کرتے ہیں، کا غلط پڑھو گے تو بعض اوقات بڑے دور بھٹک جاؤ گے. اسی طرح حسن و حسین سے محبت بھی مصطفیٰ خود سکھا گئے ہیں. آج میں اور آپ سمجھتے ہیں. اب آیت پڑھیے اس تناظر میں کہ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، شمم بکمن، وہ بہرے اندھے ہیں تو صحیح. ابو جہل ایک دیوار کے پیچھے رہتا تھا، حضور کے شب و روز بھی جانتا تھا، حضور کی آل کو بھی جانتا تھا. وہ بہرا تھا تو کبھی آیت نہ سن سکا، وہ اندھا تھا تو کبھی آیت سن نہ سکا تھا. اور اے ویسے کرنی، ساتھ والا دادا ایک ہے، ساتھ والا نشانی نہیں مانتا، بےمان کا بےمان رہا. ویسے کرنی دور کرن میں رہتا تھا، مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کو نشانی مان گیا کہ کرن میں رہتے ہوئے اللہ نے تمہیں مقام عطا فرما دیا. اس آنکھ سے دیکھا نہیں تھا، اس کان سے سنا نہیں تھا. صحابی نہیں ہے مگر ان کا ذکر صحابہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں. یہ مقام ہے. خود علی شیر خدا کو کہا، علی میرے پردہ کرنے کے بعد چادر لے کے ویسے ملنے چلے جانا تاکہ وہ آنکھ سے اللہ کی آیات کو دیکھ لے. بس یہاں تک آپ کو سمجھانا تھا کہ حضرت امام حسن اور حسین کا ذکر اسی طرح ہے جیسے قرآن کی تلاوت ہے آیات کی صورت میں، اور یہ ہے اہل بیت کی صورت میں. صحابہ کرام یہ مقام جانتے تھے اور یزید لعین بدبخت بھی سب کچھ جانتا تھا. کیا یہ حدیثیں تجھ تک پہنچتی ہیں؟ ان تک نہیں پہنچی ہوگی. یہ آیات میں نے پڑھی ہے، اس نے نہیں پڑھی ہوگی. معاملہ کیا تھا؟ ایک تو آیت کو جھٹلایا، دوسرا وستکبر، اس کے اندر تکبر تھا، غرور تھا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں جو شاید سٹیج پر پہلے کسی نے اتنی جرت نہیں کی ہو، مگر ایک عوام زادے ہونے کی حیثیت سے کچھ میں بھی جسارت کروں. یزید کے بارے میں تمہیں فکر ہے نا یزید کے ایمان کی، اور تمہیں فکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ ڈھونڈنے کی کہ اس کے ساتھ دیکھ. اہل بیت کو کبھی اقتدار کی محبت نہ تھی، اہل بیت کو کبھی مسند کی لالچ کبھی نہ تھا. اس کی بڑی مثال حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت معاویہ کی صلح ہے.
نہ چاہتے تو نہ چھوڑتے، مگر اتحاد امت اور نانا کی حدیث کو سچ کرنے کے لیے وہ معاہدہ ہوا۔ اب سن جو میں کہنے لگا ہوں سادات کی موجودگی میں، اور میں بہادر اسی لیے بنا بیٹھا ہوں کہ دائیں بائیں اتنے سادات ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ کی قسم بہت سوچنے کے بعد میں اس جملے پہ پہنچا ہوں، یزید تجھے اقتدار چاہیے تھا نا، تجھے کرسی چاہیے تھی نا، اللہ کی قسم ایک بار حسین کے قدموں میں بیٹھ کے تو دیکھتا، ایک بار ہاتھ جوڑ کے معافی تو مانگتا کہ حسین شراب پی تھی آئندہ نہیں پیوں گا، نماز قضا کی تھی آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کیجیے اور توبہ بے دلائیے۔ واللہ واللہ یہ اتنا سخی گھرانہ ہے، یہ سیدنا امیر حمزہ کے ٹکڑے کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے۔ یزید ابھی تو نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تیری جنگ خدا سے ہے، علی اور حسین سے تو شروع ہی نہیں ہوئی۔ حسین امام وقت کے قدموں میں آتا کہ مجھے کرسی چاہیے، مل سکتی ہے، اگر اتنا کہہ دیتا واللہ حسین دنیا کی کرسی بھی دیتا، جنت کی ٹکٹ بھی دے دیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، حسینیہ حسینیہ حسینیہ۔ مگر یزید بدبخت کو امام حسین کے پاس جھکنا یہ اپنا مقام کم کرنا سمجھتا تھا۔ قرآن کہتا ہے آیات کو جھٹلایا پھر تکبر کیا۔ اس کے ذہن میں کہاں تکبر تھا پتہ ہے کہ حسین بھی شہزادہ، میں بھی شہزادہ، حسین بھی صحابی کا بیٹا اور میں بھی صحابی کا بیٹا، حسین بھی خلیفہ کا بیٹا، میں بھی خلیفہ کا بیٹا، میں بھی صحابی، حسین بھی صحابی، اس طرح کی فضیلتیں گنتا، اور اپنے چیلوں کو جن کو وہ لالچ دیا کرتا تھا کہ اکوار نہیں، وہ جی حضور ایک جیسے ہیں، ایک ہی جیسے ہیں۔ یہ فتنہ آج ایک جیسے کا پلتا ہے کہ امت اور سادات ایک جیسے ہیں، علماء اور عوام ایک جیسے ہیں، مشائخ اور مرید ایک جیسے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہی یزید کا عقیدہ تھا کہ حسین کو اپنے جیسا سمجھتا تھا، قدموں میں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا۔ اعلیٰ حرف امام حسین کو تو دیکھو، 10 محرم کی صبح خطبے میں بھی کہا تھا ہٹو مجھے یزید سے ملا دو، پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو جائے گا، مجھے یزید سے ملواؤ تو صحیح۔ مگر اے امام علی پاک کیسے ہوتا؟ چونکہ رب فیصلہ فرما چکا ہے، جاء الحق وزہق الباطل، سورج نکلتا ہے تو اندھیرا خود بخود مٹ ہی جاتا ہے، رات اور دن، روشنی اور اندھیرا، نور اور ظلمات ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یزید توبہ طائب ہو کے آتا تو در سید نصیب ہو جاتا۔ دل میں بغض ہو، دل میں حسد ہو، دل میں تکبر ہو، بڑائی ہو، پھر کسی کو سید کے قدم نصیب نہیں ہوتے۔ پہلے اپنا آپ مٹانا ہوتا ہے، پھر سیدوں کا دامن ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا اس نے جھٹلایا بھی اور پھر وَاسْتَكْبَرُوا، وہ تکبر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ تجھے اس لوٹی ہوئی دولت، چھینے ہوئے اقتدار کا زام ہے۔ اب رب فیصلہ فرماتا ہے جو اللہ کی آیت کو نہیں مانتا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ ایک بار یزید توبہ کے لیے آتا، دنیا اور آخرت سنور جاتی، اور امام حسین نے دنیا کو پیغام دینا تھا کربلا کے، وگرنہ موت کے فرشتے کو مدینہ سے حکم کیا جاتا جا یزید اور اس کی 40,000 فوج ختم کر دے۔ واللہ یہ وہ اللہ کا گھرانہ ہے کہ بجلی کو کہتے چمک کڑک، اور کسر شام یزید کے مٹا دے، ابن زیاد اور شمر کو ختم کر دے۔ حسین مدینے میں ہوتا اور ایک کافر بھی نہ بچتا، اس سے یزید تو مٹ جاتا مگر یزیدیت نہ مٹتی۔ امام حسین پگڑی کے نیچے مکار زہر، داڑھی کے پیچھے فاسق چہرہ، سجدوں میں منافق پہچان کرنا چاہتے تھے، کلمے کے پیچھے کافر سے پردہ ہٹانا چاہتے تھے کہ فقط امامے و داڑھی و چپا کپا سے کسی دور میں غلط نہ ہونا، فقط نمازوں اذانوں سے کسی دور میں غلط نہ ہونا۔ کلمہ نماز روزہ حج دیکھ لو تو اس کے سامنے بابا علی کا نام لینا، مسکرا پڑے تو جان لو نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، مسکرا تو نعرے میں سچا ہے۔ حسن و حسین سے محبت کرے، فاطمہ تو زہرا کا ادب کرے تو سجدے پہ یقین کرنا، نماز پہ یقین کرنا۔ علی کا نام پسند نہ کرے، حسنین کریمین کا دشمن ہو، فاطمہ تو زہرا کی چادر کا حیا نہ کرے، نہ نماز
किसी कलमे किसी चीज का ख्याल न करना, ये मैंने नहीं कहा, ये मैं नहीं कहता। हजरत शहीद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फैसला फरमा गए हैं। अल हाकिम और तबरानी में, मुस्तदरक और तबरानी की दो मुख्तलिफ लफ्जों में हजरत अभी शहीद खुदरी फरमाते हैं, मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, कसम उस अल्लाह की जिसके कुदरत में मुस्तफा की जान है, जिसके हाथ में मुस्तफा की जान है, जिस दिल में बुग़्ज़ अहले बैत होगा वो मरेगा तो यहूदी की मौत मरेगा। सहाबी रसूल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगरचे वो नमाजी हो, वो रोजादार हो। हुजूर ने फरमाया, हाँ, रुकने यमानी के पास नमाजें क्यों ना पढ़ता हो, मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ उसके दिल में होगा, मां तो यहूदन, वो यहूदी होके मरेगा। सजदे पगड़ियां न देखना, मसनद पे बैठ के कलमे पढ़ना न देखना, अहले बैत के नाम पर झूठे आंसू न बहा न देखना, किसी गलत फहमी में न पड़ना। बुग़्ज़ अहले बैत में दिल है तो मौत का अंजाम देख लेना, वही यजीद का हुआ, आज भी यजीदियों का वही होगा। और खुशखबरी थी आपके और मेरे लिए, कंजुल ईमान में फरमाते हैं, मन मात अला हुब्बे अहले बैत, मन मात अला अहले बैती, क्या माता शहीदन, वो मैदान जंग तो नहीं जाएगा, घर में बैठ के हुब्बे अहले बैत पर कायम हो जाए, अल्लाह शहीदों जैसी मौत अता फरमाए। अगले लफ्ज है माता मगफूरन, वो बख्शा हुआ फौत होगा। अगले लफ्ज है कि कोई मेरी तरह बहुत बड़ा गुनाहगार भी तो हो सकता है, का ताइबन, अली फातिमा हसन हुसैन दिल में हो तो मरने से पहले तौबा खुद ज़बान पर आ जाता है। ये अहले बैत, बस यहां तक थी कुरान की आयत की तफसीर। जैसे आज सादात पे लोगों का एतराज होता है, फलां सैयद तो ऐसा, फलां सैयद तो ऐसा है। इसी बात को समझाने के लिए मैंने बता दिया कि कुरान में लफ्ज फिरौन भी है, कुरान में लफ्ज नमरूद भी है, कुरान में गाय भैंस बकरी भी है। लोगों, उस नाम को न देखो, ये देखो कि कुरान का हिस्सा बन चुके हैं। आज खुश नसीब है आप कि आस पास सादात हैं, सादात के अमाल पे फतवे न दिया करो। मकाम हसन और हुसैन और 12 इम्मा का और आइम्मा अहले बैत का मकाम तो बुलंद है। मैं डराता हूं तुम्हें कि सादात के पास रहने वालों, ये कुरान नहीं है, ये सूरतें तो नहीं है, मगर इनकी रगों में अली का खून है, फातिमा का खून है, इब्ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून है, हजरत इमाम हसन का खून है। इन जिस्मों को न देखना, इनकी जब भी इज्जत करना उस खून की वजह से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हनफी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिनहाजी हूँ, मुझे सब कुछ बताया गया, मैं भी इसी मुआशरे में रहता हूँ। हाय हाय मुजद्दद क्या होता है जमाने का, हाय हाय आयतुल्लाह कहते किसको हैं? अब सादात की इजाजत से आयतुल्लाह किसी को कहते हैं आयतुल्लाह, ये आयतुल्लाह किस डिग्री का नाम है? मुजद्दद तो हमने सुना है, मुफक्किर तो हमने सुना है, ये आयतुल्लाह कौन होता है? जमाना आज मुत्तफिक है कि जो 5 तन को पूरा पूरा समझ ले वो जमाने का आयतुल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वो तो आयात है जो मारिफत अहले बैत में गुम हो जाए, फना हो जाए, वो वक्त का आयतुल्लाह। मुझसे कोई किसी को ईरान में, किसी को शाम में, किसी को इराक में आयतुल्लाह मिले होंगे। मैंने तन्हाइयां देखी हैं डॉक्टर ताहिर और कादरी की, खलवतें देखी है। मुझसे कोई पूछते हो कि इस वक्त जमीन पर कोई आयतुल्लाह है का, अगर पहचान यही है कि अली को समझने वाला आयतुल्लाह है तो आ कभी ताहिर और कादरी से मिल, तुझे अहले बैत की तस्वीर नजर आ जाए। और इसके लिए एक सबूत दे के इजाजत चाहूंगा इस उर्स के मौके पर। किसी ने सवाल सैयद का, हुजूर शाइखुल इस्लाम ने फरमाया सैयद तुमसे बेहतर है, उसका जूता भी तुम उठाना पड़ो तो तुम्हारा मकाम बुलंद होता है। सैयद तो सैयद, सैयद के जूते की भी इज्जत करो। था ना कोई किताबों वाला, था ना कोई फतवा वाला का, हुजूर बात सैयद तो बड़े गुनहगार होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। और उसने जो लफ्ज कहे कि कोई झूठे सैयद होते होंगे कि वो खामखा अपने नाम के साथ, आपके पास तो 800 साल का शजरा है,
اور کا کوئی جھوٹے سید بھی ہوتے ہیں. سنیے مجدد رواں صدی اور وقت کے آیت اللہ کے جملے. آپ نے فرمایا تجھے کس نے اختیار دیا جھوٹے سچے ہونے کا فیصلہ کرنے؟ کوئی کہہ دے سید ہوں، بس اپنا علم اور فتوے پاس رکھ، تو اس کی عزت کر، جھوٹا بھی ہوگا تو تجھے قیامت میں اجر مل جائے گا. ہم کہہ دیں گے حسنین کو کہ ہم نے تو آپ کے بیٹے کی حیثیت سے عزت کی تھی، ہم نے اس کے کردار کی وجہ سے نہیں کہا. جھوٹے سچے کی تو تحقیق کیوں کرتا ہے؟ یہ ہے اہل بیت کا عشق. آج ہم فقط نام کے ساتھ سید اور پیر کہہ دے. منہاج نے ہمیں کہا اس کی خطائیں بھی نہ ڈھونڈ. جو آج کا سید ہے اس کی خطائیں بھی نہ ڈھونڈ. نصیحت اور بات ہے، اس کو غلط رستے سے روکنا اور بات ہے، مگر آج جو سید یا سید زادی ہے تجھے اس کی خطائیں ڈھونڈنے کی بھی اجازت نہیں، چونکہ وہ آیات قرآنی اور لفظ قرآنی کی طرح آل مصطفیٰ کا ایک فرد تو ہے. تو دیکھ اس کا فیصلہ قیامت تک ہوگا. جو عقیدہ آج کے سید کی غلطیاں ڈھونڈنے کی اجازت نہیں دیتا، معاف کرنا میرے اللہ مجھے، میں نے ایک کانوں نے یہ لفظ سنے کہ پھر وہ علی میں کیسی غلطیاں ڈھونڈے گا، پھر وہ فاطمۃ الزہرا کی غلطیاں کیسے ڈھونڈے گا. نظر بھی آ جائے تو ایمان یہ آنکھیں بند کر لے، اللہ ہدایت عطا فرما دے گا. آج کے اس بابرکت موقع پر مجھ طالب علم کے اتنے ہی الفاظ، شاید آپ کے پاس ٹائم ہو، مگر یہ اتنا بھاری ذکر ہے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. میں نے ذکر تو آیات کا کیا ہے سادات سے، اجازت کے ساتھ کہ میں نے سادات کو بھی آیت کہا اور قرآن کی آیتوں کو بھی آیت کہا. اب حدیث سے اس پر مہر ثبت کیجیے. آقا نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین، دونوں کا ایک ہی سیغے میں ذکر کیا، دونوں کا برابری کی بنیاد میں ذکر کیا. یہ نہیں کیا قرآن پہلے اہل بیت. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اپنی اہل بیت. کچھ آیتیں قرآن میں ہے، کچھ آیتیں اہل بیت میں ہے. جیسے قرآن کا خیال رکھنا ہے ویسے اہل بیت کا خیال رکھنا ہے. اور ایسا جملہ جو مجھے یقین ہے قیامت کا تو دعویٰ نہیں کہتا، انسان بڑا بھڑکڑ ہے، اگلے محرم تک آپ کو میری یاد دلاتا رہے گا. قرآن کہاں تھا؟ آقا کے سینے میں. سارے بولے سینے میں. قرآن کہاں تھا؟ آقا کے سینے میں. علم نشرہ کے سینے میں الرحمن. قرآن آقا کے سینے میں تھا. شام ہوئی، رات ہوئی، فاطمۃ الزہرا کے گود سے حسین بھاگ کے آیا، کہاں بیٹھ گیا؟ قرآن سینے میں، حسین سینے پر. آقا نے یہ نہیں فرمایا پیچھے ہٹ جا، نیچے قرآن ہے پیچھے ہٹ جا. نہیں نہیں، اور بھی قریب کر دیا کہ یہ جدا ہے، کون اوپر ہے کون نیچے ہے، یہ تقسیم تمہاری ہے. قرآن اوپر ہو، حسین نیچے ہو، حسین اوپر ہو، قرآن نیچے ہو. دونوں اللہ کی آیتیں ہیں اور خود صاحب قرآن یہ ترتیب دے رہے ہیں. امام حسین کو نہیں ہٹایا. اور پھر عجیب بات کہ قرآن نیچے سینے میں، حسین اوپر کاندھوں پر. کاندھوں پر حسین. گویا مجھے کہنے دیجئے کہ آقا بھی ناز اٹھا رہے تھے حسین کے، قرآن بھی ناز اٹھا رہا تھا حسین کے. ناز کے بغیر کوئی کاندھوں پر نہیں بٹھاتا. آقا آپ نے تو ناز اٹھائے کہ فاطمہ کا لال ہے، نواسا ہے، آپ کو پیارا ہے. قرآن نے کیوں ناز اٹھائے؟ قرآن زبان حال سے کہتا ہے آج اس کو میں نے اپنے اوپر بٹھایا ہے، انتظار کر 61 ہجری آئے گی، حافظ قرآن حسین کو قتل کریں گے، میں ان کے سینے سے نکل کر نیزے کے چڑھنے کے بعد حسین کی زبان سے بولوں. سبحان اللہ. جس نے مجھے نیزے پہ پڑھ کے سنانا ہے وہ میرے اوپر لیٹ جائے تو یہ قرآن ناز اٹھاتا ہے. یہی عقیدہ رکھیے. اللہ مجھے اور آپ کو اسی عقیدے پر نماز عطا فرمائے. امام حسین کا آخری عمل بولے نماز. آخری عمل نماز. سجدہ نماز. اس زندگی کا آخری عمل نماز. یہ اس ظاہری حیات کا آخری عمل نماز. اور وہ حقیقی حیات جو شروع ہوتی ہے، ذرا کسی کو بتاؤ تو مجھے بتائے اس حیات کی پہلی سانس میں عمل کون سا تھا؟ کوئی نہیں بولا، کیونکہ آپ کو صرف سجدے کی بات بتاتی ہے. سن، اس زندگی کا آخری عمل حسین کا قرآن تھا. اس زندگی کا آغاز تلاوت قرآن مجید تھا.
आयत ने आयत पढ़ के दिखाई। इस जिंदगी का आखिरी अमल नमाज, उस जिंदगी का पहला अमल तिलावत कुरान। नेज़े पर पैगाम दे गया, उर्स अपनी जगह पे, लंगर अपनी जगह पे, उर्स अपनी जगह पे, लंगर अपनी जगह पे, कपड़े बदलना अपनी जगह पे, न्याज अपनी जगह पे, जुलूस अपनी जगह पे। हुसैनी ये है, सुबह उठे तो सजदा और रात सोए बगैर कुरान न पढ़े तो जान लो हुसैन इसमें समा गए। नमाज और कुरान से ताल्लुक नहीं तो वो शख्स हुसैनी होने में झूठा है। अल्लाह मुझे और आपको हकीकी हुसैनी दर्स हासिल करने पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा शुक्रिया सादात इज़ाम का कि मैं ऊपर बैठ गया और मेरी पुष्ट हुई, मगर मैंने दिल को यह तसल्ली दी कि ये सादात मेरी पुष्ट पनाही के लिए बैठे हैं। मैं मजबूरन कुर्सी पर बैठा, वगरना न बैठता। इस इल्तिजा के साथ कि कयामत के दिन आपको इज़्ज़त मिले तो हम जैसे फकीरों को न भुलाना। जज़ाकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सामीन मोहतरम, सदात की मैयत में, सदात के जुर्मट में, सदात के हसार में कहने का मौका दीजिए कि ये 12 तकरीरों का फलसफा नहीं था, ये उस शख्सियत की तरबियत थी जिसे जमाना शेखुल इस्लाम कहता है। वो शगिर्द रशीद हजरत अल्लामा मलिक एजाज कादरी साहब दामद बरकातहू आलिया खूबसूरत अंदाज में सीरत इमाम अली मकाम और फिर सबक भी इमाम अली मकाम का दे रहे थे। अब आपसे गुजारिश है, वक्फा है, इंशाअल्लाह नमाज ज़ोहर के बाद दोबारा ये कॉन्फ्रेंस जो है, अब लंगर के लिए तशरीफ ले जाए। इंशाअल्लाह नमाज ज़ोहर के बाद ये कॉन्फ्रेंस दोबारा शुरू होगा इंशाअल्लाह।